الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ علیہ العظیم۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے یا زمین کا کام ہو تو اس کے لیے ایک سیزن ہوتا ہے۔ اگر سیزن میں انسان محنت کر لے تو اس کی فصل اچھی تیار ہوتی ہے، فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر سیزن گزرنے کے بعد پھر اس میں محنت کی جائے تو پھر فائدہ تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فائدہ بالکل نہیں ہوتا بلکہ جو زمین میں بیج جائے وہ بھی چل جاتا۔ سردی کے موسم میں گندم کی بوئی جاتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ چلو ابھی گرمی کے موسم میں ہم بیج ڈال دیں گے تو فصل کبھی بھی تیار نہیں ہوگی، بلکہ جو ہم نے بیج ڈالا ہے اس میں اس کا نقصان الگ ہو جائے گا، اور وہ فصل بھی تیار نہیں ہوگی اور بیج ڈالنے کا جو خرچ کیا ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ کپاس کے موسم میں اگر گرمی کے سردی میں ڈال دیں تو کپاس تیار نہیں ہوگی۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے روزے نہیں رکھے، اس کے بعد ہم اگر پورا سال بھی روزے رکھتے رہیں تو رمضان کی برکات جو ہم حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ رمضان ایک سیزن ہے نیکیوں کمانے کا۔ اگر ہم نے یہ سیزن گنوا دیا تو پھر ہم چاہے پورا سال بھی ہم اس میں محنت کرتے رہیں وہ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی۔ جتنا ثواب رمضان کے روزوں میں ملے گا اتنا ثواب بغیر رمضان میں اگر پورا سال بھی روزہ رکھے تو پھر بھی نہیں ملتا۔ یہ نیکی کمانوں کا سیزن ہے۔ اگر ہم نے اس سیزن میں فائدہ اٹھا لیا تو پھر سارا سال ہمیں اس کی برکات، اس سے فائدہ ملے گا، اور اگر ہم نے سیزن گنوا دیا تو پھر اگلا سیزن پتہ نہیں ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، یہ رمضان گزر گیا، اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ہمیں تو یہ زندگی کا اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں اس کے باہر بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ رمضان تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں ہمیں کل کا روزہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی زبان سے ہو، کسی علاقے سے ہو،
سب ایک چیز کو سب مانتے ہیں کہ موت آئے گی، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ کو نہیں مانتے، لیکن موت کو سب کو یقین ہے کہ موت آئے گی، اور کب آئے گی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی۔ 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، موت کب آئے گی، کہاں سے مرو گے۔ ایک شخص عمرہ کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا، اس کے دل میں کیا دعا مانگی کہ اگر مجھے پتہ پڑ جائے کہ میری موت کب ہوگی تو میں یہاں مدینہ شریف میں رہ جاؤں، یہیں میری موت ہو جائے۔ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک دکھایا ان کو۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس دکھانے سے کیا مقصد ہے۔ میری زندگی کے 5 دن ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں۔ تو انہوں نے کسی اللہ والے کے پوچھا، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک یہ ہے کہ اللہ نے 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا، پتہ نہیں کب آئے گی کب نہیں آئے گی، کیا پتہ ہماری زندگی میں کل کا دن بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، رمضان کو دور کی بات ہے۔ تو اس سیزن میں ہمیں اس رمضان میں جتنا بھی ہم کما سکتے ہیں وہ کما لینا چاہیے، جتنا ہم کما لیں وہ کما لینا چاہیے، پھر اگلا سیزن ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے نہ بھی آئے۔ یہ رمضان اللہ نے ہمیں تحفے کے طور پہ دیا، ہر چیز اگر اس کے وقت میں استعمال کی جائے تو اس کا فائدہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر اس کو نہ استعمال کیا جائے تو نقصان بھی بڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ خالی فائدہ ہی فائدہ بڑھتا ہے۔ دیکھیں رمضان میں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ایک کے بدلے میں 70 ملتی ہے، پر 70 فرضوں میں برابر ہو جاتا ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھیں تو 27 نمازوں کا ثواب ویسے ہی ملتا ہے، اور پھر 70 مرگوں 27 کو 70 سے شروع تو کہاں تک پہنچتی ہے انسان۔ غیر رمضان میں تو یہ نہیں ملے گی، زیادہ 27 رمضانوں کا ثواب ملے گا۔ اور ہم رمضان کے مہینے میں اگر مسجد میں نماز پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا تو وہ ثواب ملے گا، اور 70 نمازوں فرضوں کا ثواب اور ملے گا۔ 27 کو اگر 70 سے ضرب دے تو کتنا بنتا ہے؟ غیر رمضان میں صرف 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، سیزن بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح نیکیوں کا اجر بڑھتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے کا جو سزا ہے وہ بھی بڑھتی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ خالی نیکیوں کا اجر بڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں اگر گناہ کریں گے تو اس کی سزا بھی بڑھتی ہے۔ تو اس لیے جہاں ہم نیکیوں کمانے کی فکر کریں، اس کے ساتھ ساتھ گناہ چھوڑنے کی بھی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف سے نیکیاں کرتے جائیں، دوسری طرف سے گناہ کرتے جائیں، حساب برابر۔ اور جب ہم سیزن ختم ہوا، جب حساب کریں کہ ہم نے کیا کمایا کیا گنوایا، تو نہ ہم نے کمایا نہ ہم نے گنوایا، حساب برابر ہو گیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک پیاس سے کچھ نہیں ملتا، سر سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے ان کو ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ جتنا انہوں نے پیاس بھوک کاٹی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی کی، حساب برابر ہو گیا، بھوک پیاس نہیں ملی۔ تو اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ جہاں روزہ رکھیں ثواب کمانے کے نیت سے، اس کے ساتھ ساتھ گناہ چھوڑنے کی بھی نیت کریں۔ اللہ نے فرمایا یہ لعلکم تتقون، 1 مہینہ تمہارے لیے کورس ہے، جس طرح بیماری کا کورس ہوتا ہے، ٹی بی کے 9 مہینے کی دوائی کرنی پڑتی ہے، دوسری چیز جی ٹائیفائڈ ہوگا جی 15 دن کی پرہیز کرو اور دوائی کا تمہارا بخار ٹوٹے گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اگر تم رمضان کے مہینے رکھو گے تو پھر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا۔ یہ تمہارا 1 مہینے کا کورس ہے، یہ کورس اگر تم نے پورا کیا تو تمہاری بیماریوں سے شفا مل جائے گی، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوا ہمارے دلوں میں تو پھر روزہ رکھنے کا فائدہ کچھ نہیں، سوائے بھوک پیاس سے ہمیں کچھ نہیں ملا۔
تو اس لیے ہم روزے بھی رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی چھوڑیں۔ دیکھیں، اگر ہم نیکی سے روٹر چلا دیں اور ساتھ ٹینکی کی ٹوٹی بھی کھول دیں تو ٹینکی پانی کی کبھی بھی نہیں بھرے گی۔ پہلے ٹوٹی کو بند کرنا پڑے گا، پھر روٹر چلائیں گے تو ٹینکی بھرے گی۔ اسی طرح ہم گناہ چھوڑیں گے، پھر نیکی کمائیں گے تو ہم جنت کا حقدار ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے گناہ بھی کرتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرتے رہے، تو ہماری نیکیوں والی جو ٹینکی ہے وہ کبھی بھی نہیں بھرے گی، ہم جہاں سے وہیں پہ رہیں گے۔ تو اس لیے اس رمضان سے ہم جتنا زیادہ فائدہ اٹھا لیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ نیکی کمانے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے 1 مہینے کے روزے رکھے اور اس کے بعد ہماری حالت جیسی کی تھی ویسی رہ گئی تو پھر ہمیں کیا فائدہ ملا؟ دیکھیں، ہم کچھ دن سگریٹ پیتے ہیں تو پھر چھوڑنے لگے، یہ عادت پڑ گئی ہے، سگریٹ پینے کی میں عادت ہو گئی، سگریٹ پینے کی عادت ہو گئی ہے، اب یہ چھوٹ نہیں سکتی۔ یہیں تھے ہمارے ایک دوست عمر، اللہ کے درجات کو بلند فرمائے، ایک دفعہ مجھے کہنے لگے، پہلے ان کی داڑھی چھوٹی تھی، میں نے کہا عمر داڑھی رکھ لو، بڑی کر لو، انہوں نے میں بس آج کے بعد نہیں کٹواؤں گا۔ انہوں نے اللہ کے بندے نے داڑھی رکھ لی، پوری کر لی۔ ایک دفعہ میں نے کہہ دیا، میں نے کہا عمر اب تم ایسا کرو کہ سگریٹ چھوڑ دو۔ مجھے کہنے لگے کہ سائیں یہ ابھی گرمی کا موسم ہے، جون جولائی کا، مجھے اگر کہو کہ سامنے دھوپ میں کھڑا ہو جاؤ تو میں سارا دن دھوپ میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اگر یہ کہو مجھے کہ سگریٹ چھوڑ دو، یہ نہیں چھوڑوں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب میں 8 سال کا تھا اس وقت سر میں سگریٹ پیتا تھا، آج میری 50 سال عمر ہو گئی ہے، یہ عادت بن گئی ہے، آپ نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے یہ نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن اللہ کے بندے نے چھوڑ دی وہ سگریٹ۔ جو عادت بن جاتی ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ نہ سگریٹ چھوڑنے کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے جی، ہمیں موبائل دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، کبھی یہ ہم نے زبان سے یہ نہیں نکلا کہ نماز پڑھنے کی ہماری عادت ہو گئی ہے، ہمیں جھوٹ سچ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، یہ بھی چھوٹ نہیں سکتی۔ ابھی ہمیں نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے، نماز ہمیں چھوٹ نہیں سکتی۔ ہمیں بے ایمانی کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، اب یہ نیکی کام کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، چھوٹ نہیں سکتی۔ ہم نے رشوت دینی چھوڑ دی ہے، ابھی چھوڑ دی ہے، ابھی عادت چھوڑ دی، ہم سے چھوڑ دی۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا، ہماری زبان سے یہ نہیں کبھی نہیں نکلا کہ نماز پڑھنے کی بھی عادت پڑ گئی ہے، سگریٹ پینے کی عادت پڑ گئی ہے، موبائل دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، نماز پڑھنے کی عادت کیوں نہیں پڑتی؟ یہ بھی تو عادت پڑنی چاہیے نا۔ اگر ہم 1 مہینے کا اللہ کے سامنے رمضان کو رمضان سمجھ کے روزے رکھیں، اس میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ آ کے پڑھیں، تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب ہمارے روزے پورے ہوں گے، ہمیں نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی، پھر ہم چھوڑنا بھی چاہیں تو نہیں چھوڑ سکیں گے۔ ہم اگر چھوڑنا بھی چاہیں تو نہیں چھوڑ سکیں گے، عادت پڑ جائے گی ہمیں۔ رات کو اٹھ کر سحری کھاتے ہیں، اگر ہم 4 بجے اٹھتے ہیں، ہم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اٹھنا تو ویسے ہی ہے سحری کھانے کے لیے، لیکن اگر ہم فرض کریں کہ 4 بجے اٹھتے ہیں، ہم 3 بجے یا 3:30 بجے اٹھتے ہیں، جب تک سحری تیار ہوتی ہے اس وقت تک ہم اللہ کے سامنے وضو کریں، اللہ کے سامنے نفل پڑھیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، سجدے میں سر جھکائیں، اللہ کے سامنے روئیں، یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی عادت دی، ہمیں نماز پڑھنے کی عادت ڈال دیجیے گا، ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یہ عادت ہم سے چھڑا دیں، ہمیں بد نظری کی عادت ہے، یہ ہم سے عادت چھڑا دیں۔ اللہ کے سامنے سر رکھیں، اللہ کے سامنے روئیں، آنکھوں سے آنسو بہائیں، دیکھیں ہماری رات پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے۔ آپ 30 دن کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر 30 دن میں رات کو اٹھے 2:30 بجے 3 بجے اٹھیں، عرض اور نماز پڑھیں، جب تک صحیح تیار ہوتی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، سجدے میں سر رکھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں، یا اللہ میرے سے یہ عادت نہیں چھوٹتی، مجھ سے نماز پڑھنے کی عادت نہیں، عادت ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی ہے،
مجھ سے جھوٹ بولا جاتا ہے، مجھ سے بدنظری ہوتی ہے، یہ عادت مجھے چھڑوا دیں۔ اللہ چاہیں گے تو چھڑوائیں گے، اگر ہم چاہیں گے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کسی چیز کو چاہیں گے تو تب کام ہوگا، اگر ہم اپنی مرضی سے کوشش ہم دور کریں گے، لیکن ہوگا وہ جو میں رب چاہیں گے۔ اللہ چاہیں گے عادت چھوڑنے کے لیے چھڑا دیں۔ جب اللہ کے سامنے ہم سر رکھیں گے، اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں گے، اللہ کے سامنے میں آنسو بہائیں گے، اللہ کی رحمت جوش پہ آئے گی، ہمارے دورے کام سے کام ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے کام نہیں ہوتے، ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے۔ پریشانی تو ہم نے خود نے خریدی ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے دربار ساری رات اللہ کی پکار ہوتی ہے کوئی تنگ دست مجھ سے مانگے تو میں دینے کی مانگوں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگے تو میں شفا عطا کروں، ہے کسی کے پاس روزی کی تنگی مجھ سے مانگے تو میں روزی عطا کروں، ہے کوئی پریشان حال مجھ سے دعا مانگے میں اسے پریشانی دور کروں۔ جب اللہ دینے پہ آتے ہیں ہم لینے، اس وقت ہم کھراٹے لے کر سوتے ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری پریشانی نہیں ہوتی۔ کیسے پریشانی دور ہوگی؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ جو وقت ہے لینے کا، یہ اللہ کے اس مہینے میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جہنم کے دروازے دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین سب کے شیاطین قید کرتے جاتے ہیں۔ جب شیطان قید ہو گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، پھر ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے شیطان کو قید کر دیا، وہ ہم سے وسواس نہیں ڈالتے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، پھر ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے پورا سال گناہ گار کر کے ہم خود شیطان بن گئے۔ ہم 12 مہینے شیطانوں والے کام کر کے ہم خود شیطان بن گئے ہیں۔ اب ہمارے سے وہ عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ شیطان تو قید ہو گئے ہیں، لیکن ہم جو شیطان ہمارے میں بیٹھے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ یہ عادت بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے، یہ عادت بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ایک دن میں چھوٹ جائے تو ایک دن میں نہیں چھوٹے گی، کبھی بھی نہیں چھوٹے گی۔ اگر ایک ہی دن میں ہمارے دلوں میں، جیسے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ چاہتے تو ہمارے دلوں میں ایک ہی دن میں تو ڈر خوف پیدا کر سکتے تھے، نہیں کرتے۔ اللہ کے سامنے کیا مشکل ہے؟ اللہ چاہتے تو ہمارے دلوں میں ایک ہی دن میں ڈر، ایک روزہ رکھتے ہمارے دل پاک صاف ہو جاتے، ہمارے گناہ چھوٹ جاتے، ہم ایک ہی دن میں ہمارے دل میں ڈر و خوف، اللہ کا ڈر و خوف پیدا ہو جاتا، ہم سے گناہ ہوتے ہی نہیں۔ اللہ چاہتے ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے 30 روزے کیوں مقرر کیے؟ اللہ نے 29 یا 30 روزے کیوں مقرر کیے؟ اس لیے مقرر کیے کہ انسان 12 مہینے گناہ کر کے اس کے دل سخت ہو گئے ہیں، اب یہ خود شیطان بن گیا ہے۔ ابھی اس کو چھوڑنے کے لیے آہستہ آہستہ محنت کرنی پڑے گی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن۔ جب ہمارے کورس پورا ہو جائے گا تو ہمارے دلوں سے ہماری گناہ بھی صاف ہو جائیں گے۔ ہم رمضان کے روزے رکھیں اور جیسے رکھنے چاہیے ویسے رکھیں، ایسے نہیں کہ ہم نماز روزے بھی رکھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹائم پاس نہیں ہوتا، روزہ گزرتا نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ نہیں ٹائم نہیں گزر، روزہ تنگ کرتا ہے، اس لیے ہمیں موبائل دیکھنے پڑ جاتا ہے، کوئی لوڈو کھیلنے لگتا ہے، کوئی موبائل دیکھنے لگتا ہے، کوئی گیم کھیلنے لگ جاتا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، جو ٹائم پاس موبائل کھیلنے میں رکھ سکتے ہیں، جو ٹائم پاس ہم لوڈو کھیلنے میں لگاتے ہیں، جو ٹائم ہم پاس ہم ناول پڑھنے میں لگاتے ہیں، وہ ٹائم اللہ کا ذکر میں کیوں نہیں لگاتے؟ وہ ٹائم اللہ کی یاد میں کیوں نہیں لگاتے؟ اس ٹائم میں ہم قرآن پڑھیں، اس ٹائم میں ہم نوافل پڑھیں، ان ٹائم میں ہم اللہ کا ذکر کریں، کچھ نہیں پڑھیں، بیٹھ کر سبحان اللہ پڑھتے رہیں، یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ٹائم تو ویسے ہی پاس ہو جائے گا، ٹائم پہ گزر جائے گا، ہم چاہیں تو بھی گزر جائے گا، نہ چاہیں تو بھی گزر جائے گا۔ آج کا دن گزر گیا، چاہے کیسا بھی گزر گیا، اچھا گزر گیا، یہ واپس نہیں آئے گا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ اب جو وقت باقی ہے اس کو ہم قیمتی بنائیں۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، نیچے سے کوئی بیٹھا کہہ رہا ہے، کسی نے کہا سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت نیچے اتار دیا، اس سے پوچھا تم نے کیا کہا؟ وہ اللہ کا بندہ ڈر گیا، پتہ نہیں میری زبان سے کیا نکل گیا، اور یہ وقت کے بادشاہ بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، پتہ بھی کیسا نہیں کیا۔
یا اللہ کے نبی پوچھے، میں تو آپ کا تخت ہوا میں جا رہا تھا، میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے سلمان ویسی طاقت دی ہے، ہوا میں تخت جا رہا ہے اور بادشاہ کے لیے سلمان بنانے کے بعد یہ ایسا کرو، یہ سبحان اللہ کا جو تم پڑھا ہے اس کا ثواب مجھے دے دو، تخت تم لے جاؤ، سودا کر لو، یہ تم نے سبحان اللہ کہا ہے یہ تم مجھے دے دو، اس کا ثواب مجھے دے دو اور میرا تخت تم لے جاؤ۔ کوئی بات تھی نا سبحان اللہ کہنے میں، سبحان اللہ ایک دفعہ جو سبحان اللہ زبان سے کہتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اخلاص سے، دکھاوے کے لیے نہیں، اخلاص سے جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں جس کے نیچے 500 سال تک دوڑاتا ہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، 500 سال تک دوڑاتے رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے، اگر ہم رمضان میں کہیں گے تو اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ اگر ہم یہی کام اگر رمضان میں کریں گے تو پھر ہمیں کتنا کام ملے گا؟ تو ٹائم بھی تقریباً ہو گیا، تو اس لیے جو رمضان ہم سے گزر رہا ہے اس کا پہلا عشرہ یہ گزر رہا ہے، پہلا عشرہ اللہ نے رحمت بنایا، اس میں رحمت ہی رحمت ہے، ہر چیز کی برکت، ہر چیز میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، ہر چیز میں، یہ نہیں کہ اپنے ہمارے اعمال کریں گے اسی میں برکت ہوتی ہے، ہر چیز میں برکت، رزق میں برکت۔ دیکھیں عام طور پر تجربہ کریں، جن کو کبھی سال میں انہوں نے پھل کا نام نہیں سنا ہوگا، رمضان کے مہینے وہ بھی پھل لے کے کھاتے ہیں۔ جنہوں نے سارا سال کسی گھر میں اگر گوشت نہیں پکا ہوگا تو رمضان کے مہینے میں وہ بھی پکا کے کھاتے ہیں۔ اللہ چیز میں برکت پیدا کرتے ہیں، رزق میں برکت، عمر میں برکت، وقت میں برکت، وقت میں بھی برکت ہو جاتی ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرتے ہیں۔ تو اس برکت سے ہم، یہ ابھی ہمارا کام ہے اس برکت سے ہمیں کتنا حصہ لے سکتے ہیں، یہ ابھی ہمارا کام ہے اس برکت سے ہمیں کتنا حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی ہم سے ہو سکے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کچھ نہیں پڑھیں، بیٹھ کے سبحان اللہ ہی پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ کو پکڑیں، اللہ ہی کرتے رہیں، سبحان اللہ میں نہیں زبان سے نکلا تو اللہ ہی کرتے رہیں، ہر کچھ نہیں کرتے، اور کچھ بھی نہیں کریں چلو سبحان اللہ میں لگے رہیں تو کم سے کم زبان مسجد میں بیٹھ کے خاموش رہیں، یہ بھی ثواب کا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دبائیں گے، یہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اگر ہم کچھ نہ کریں، خالی مسجد میں آ کے بیٹھے خاموش بیٹھے رہیں، زبان سے کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ کی نافرمانی کی ہو، خالی بیٹھنے سے، چپ رہنے سے، یہ بھی ہماری عبادت میں لکھا جاتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ علیہ